السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو آج میں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پہ بات کرنے لگی ہوں جو کہ ہماری زندگی میں اکثر موڑ پر آتے ہی ہیں۔ جیسے ہم ہر چیز کی ریس میں ہیں، کسی چیز کو فائنڈ کرنے کے، کسی چیز کو پانے کے، اور جب اس کو پا لیا تو اس کے بعد اس چیز کے چھن جانے کے خوف سے۔ اور اگر کوئی علم حاصل کر لیا تو جب تک اس کی بہت زیادہ وہ اس حد تک حاصل نہ کیا جس حد تک ضروری تھا اور ہمارے لیے اپروپریٹ ہوتا، تو وہ آدھا علم ہی ہمارے لیے نقصان بن جاتا ہے۔ جیسے کہ ہم احادیث اور اقوال کا مطالعہ کرتے ہیں اور ان میں کہا جاتا ہے کہ کسی کی تکلیف سنو، کسی کے دکھ سنو، لیکن اس کے بعد ہمیں نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ مطلب کسی کے دکھ سننے سے اس کا دکھ ہلکا ہو جاتا ہے، ایسے بات آپ نے سنی ہوگی اکثر جگہ، اور بہت ساری ایسی چیزیں دین کے حوالے سے بھی ہمیں بتائی جاتی ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کی بہت گہری ڈیپتھ ہوتی ہے جو ہم صرف ایک لائن کو پڑھ کر سمجھ لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کامل علم حاصل کر لیا ہے، ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ اس چیز کو یہ کہا گیا ہے، بلکہ ایسا نہیں ہوتا۔ اس ایک چیز پر پوری لوگوں کی تھیوریز اور پوری مطلب چیپٹرز لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں۔ ایک مثال لے لیتے ہیں کہ جس طرح لا آف اٹریکشن ہے، اس کو اب ہر چیز، ہر مذہب نے اور ہر طرح کے لوگ اس پہ بات کر رہے ہیں، اور اس چیز کو بہت زیادہ اس کے اوپر ریسرچ کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ جبکہ قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں زیادہ عطا کریں گے، جو اس میں گریٹیٹیوڈ بتایا جاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں ایک آیت ہے کہ تم جیسا گمان کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ویسا ہی کریں گے۔ اب یہ لا آف اٹریکشن کی پوری تھیوریز اس کے اوپر بیس کرتی ہیں۔ ہم نے بس اس بات کو پڑھا اور وہاں ہی سٹاپ لگا دیا اپنی عقل پہ، اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کنٹروورسیز کے اندر ہی پھنسے ہوئے ہیں، وہ آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے، اور نہ ان کی تھاٹ یہ ہے کہ ہم اس چیز کو آگے سے سمجھیں۔ اتنی زیادہ گہرائی ہے ہر چیز کے اندر، لیکن ہم اسے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ ہمارا یہ اوپینین ہے کہ اگلے بندے کو ہم نے کہنا ہے کہ تمہارا تو یہ والا جو نالج ہے نا، تمہارا دماغ خراب کر رہا ہے، اور تمہارا جو دماغ خراب ہوگا تو پھر ایسے ہو جائے گا، ویسے ہو جائے گا۔ اس طرح کے لوگوں سے بھی سامنا ہوتا رہتا ہے جو اپنی زندگی میں جس جال میں پھنسے ہیں، نہ تو خود اس سے باہر آنا چاہتے ہیں، بلکہ دوسروں کو بھی اسی جال میں پھنسائے ہی رکھنا چاہتے ہیں کہ تم بھی لوگوں کی باتیں ڈسکس کرو، ابھی اسی مینٹیلٹی کے اندر گھومی جاؤ، اسی سرکل میں۔ کسی کا دکھ ہو رہا ہے، میں تو یہ سوچ کے حیران ہوں کہ ایک مطلب یہ میرا ایک پرسنل ایکسپیرینس گزرا ہے کہ کسی کا دکھ اگر آپ بیان کر رہے ہیں اور اس سے کچھ سیکھنے کے لیے بیان کر رہے ہیں، تو یہ ایک اور چیز ہے کہ ایسا زندگی میں ہو گیا، تو اس طرح کی سچویشن سے کوپ اپ کیسے کیا جائے۔ اور اگر آپ اس صورت میں بیان کر رہے ہیں کہ اسے بیان کرتے وقت آپ کے چہرے پر ایک تبسم پھیلا ہوا ہے، ایک مسکراہٹ پھیلی ہوئی ہے، اور آپ سب کو کہہ رہے ہیں ایسی چیزیں سنا کرو، ایسی چیزوں کو دیکھو، زندگی کا پتہ چلتا ہے۔ زندگی کا کیا پتہ چلتا ہے؟ لائک اٹریکٹس لائک۔ زندگی میں وہ چیزیں آپ ڈالنے لگ جاتے ہیں۔ یہی تو ساری بات کا مدعا ہے کہ جب تک آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ آپ نے بات سنبھالنی کیسے ہے، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا آپ کے دماغ پہ کیا امپیکٹ ہوگا، یا آپ نے اپنے دماغ کو کیسے ٹرین کرنا ہے، آپ اپنے روح کو، اپنے دماغ کو کنٹینیوسلی واش کر رہے ہیں، کیا اپنی فیڈنگ آپ اسلام کے مطابق کر رہے ہیں، تو پھر ایسی چیز اگر آپ نہیں کر رہے نا، اسلام کے مطابق نہیں، آپ اسپرچول کا مطلب ہوتا ہے خدا سے الائنمنٹ، اگر آپ اس طرح سے نہیں کر رہے نا، ان کی واشنگ، ان کو صحت ان کی بھی ہوتی ہے جو ان کو اسی نور سے ملتی ہے، اگر آپ اس چیز کو سمجھا کے نہیں چل رہے ہیں نا، تو آپ کیسے مطلب کر لیں گے کہ کوئی بھی بات آپ پکڑ کے یا کوئی بھی ارلم پرلم سن کے آپ کہیں گے کہ ہاں ہم ٹھیک ہیں، ہم بالکل ٹھیک کریں۔ جیسے ایک ماہر ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے اس طرح کی سچویشن سے کوپ اپ کیسے کرنا ہے، دوسروں کو باہر کیسے نکالنا ہے، وہ دوسروں کے مسائل اس لیے سنتا ہے انجوائمنٹ اور گوسپنگ کی بیس پہ نہیں،
نہ اس بیس پہ کہ اگر آپ ایسی باتیں کریں گے نا تو اس کا امپیکٹ آپ کے برین پہ کیا آئے گا، اور اگر امپیکٹ آپ کے برین میں سب کانشیس میں داخل ہو گیا تو آپ کی زندگی میں کیا امپیکٹ آئے گا۔ لوگ ایسی سوچوں سے محروم ہیں، اور مطلب ہر چیز میں کوئی چالاکی مکاری، پھر ایسا جب مائنڈ ہو جاتا ہے نا تو وہ آٹومیٹکلی آپ کو دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو آج کا جو میرا مین پرپس اس ویڈیو کو بنانے کا ہے کہ میرا پرسنل ایکسپیرینس گزرا ہے ایسی چیزوں کا، کہ ایسے لوگوں سے نا، اسی طرح کے لوگوں سے فرمایا گیا ہے قرآن پاک میں کہ جاہلوں سے مت الجھو، رحمان کے بندے کسی سے بحث نہیں کرتے، اور وہاں سے سلام لے کر ایک طرف ہو جاتے ہیں۔ تو یہی کرنا چاہیے آپ کو اس معاملے میں، کسی کے ساتھ الجھے نا، وہ کبھی بھی مانے گا نہیں، لیکن اگر آپ کو کچھ سمجھ آ رہا ہے نا تو آپ ان کے بیچ میں گھس کر دوبارہ اپنے آپ کو ڈس الائن مت کریں، دوبارہ اپنے آپ کی بینڈ نہ بجائیں۔ اور کیونکہ یہ سب کچھ میں نے اپنے ایکسپیرینسز کی بیس پہ سیکھا ہے، میں نے اپنے ایکسپیرینسز کی بیس پہ یہ ساری باتیں سیکھی ہیں، تو میں وہ شیئر کر رہی ہوں۔ ان ساری ویڈیوز میں میں نے جو کچھ بھی بتایا ہے وہ ساری میری ایکسپیرینسڈ بیسڈ چیزیں ہیں جو میں نے اپنی زندگی میں فیل کی، اور جیسا میں نے لوگوں میں سیکھا بیٹھ کے، کہ یقین کریں وہ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ بھی ان باتوں کو سنیں، آپ بھی ان باتوں کو، اپنی چیز آپ رہنے دیں۔ مطلب لوگوں میں وہ اس حد تک وہ چیز آ گئی ہے کہ آپ کسی کی بھی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ آپ جب سب میں یہی آ جائے گا کہ ہاں ہم بالکل ٹھیک جا رہے ہیں، تو کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکے گی ایسے لوگوں کی جو اپنے آپ کو ہر طرح سے بالکل صحیح مانتے ہیں۔ تو اصلاح کا ایلیمنٹ موجود رکھیں، لوگوں سے بالکل بحث نہ کریں، درود شریف پڑھنے کی اپنی عادت بنائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے دروازے اور دماغ کے دروازے کھول دے گا۔ میرا ان ویڈیوز کو بنانے کا پرپس یہ بھی ہے کہ میری موت کے بعد بھی اگر کوئی میری اچھی بات سنے گا تو اس تک بھی یہ جائے گا۔ تو پلیز درود پاک ضرور پڑھ لیجئے گا، اپنے آپ کو پریورٹی دیجئے، اللہ تعالیٰ کو پریورٹی دیجئے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔